رب العزت نے ہمیں علم دین کے پڑھنے پڑھانے کے ساتھ جوڑا ہے۔ آپ حضرات یہاں پہ صبح و شام اسی لیے موجود ہیں، اور آپ کے اساتذہ صبح و شام یہاں پر اسی لیے موجود ہیں کہ آپ علم دین حاصل کر سکیں اور آپ کے اساتذہ آپ کو علم دین پڑھا سکیں۔ اور آپ کو یہ بات بھی پتہ ہے کہ بیت النور یہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک انسان کو جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں ان صلاحیتوں کو نکھارنا، ان صلاحیتوں کو مزید بہتر بنانا، طالب علم کو یہ بتانا کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے۔ یہ بھی ایک ادارے کا کام ہوتا ہے، ایک استاد کا کام ہوتا ہے۔ ایک آدمی میں بے شمار صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن اگر اس کا استاد اور اس کا ادارہ یا اس کا معاشرہ اس کو وہ ماحول فراہم نہ کرے جس ماحول کی وجہ سے وہ پہچان سکے کہ میرے اندر صلاحیت ہے کیا اور میں اس کو کس طرح بہتر انداز سے استعمال کر سکتا ہوں، اور ہمارا سارا یہ استعمال یہ دین کی خاطر ہے۔ ہمارا سب سے پہلا سبق اخلاص ہے کہ میری اور آپ کی تمام تر کوششیں اور کاوشیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو جائیں۔ جب اخلاص ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ سارے مراحل ہی اللہ اپنے فضل و کرم سے پورے فرما دیں گے۔ آپ نے حدیث مبارکہ میں پڑھا ہوگا کہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہوا کرتے ہیں، اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہوا کرتے ہیں، یعنی ان کے جلنے سے ہدایت ملتی ہے لوگوں کو۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت کے پھیلنے کا اور پھیلانے کا سبب بنا دے۔ ہمارا ادارہ جتنے بھی طلبہ موجود ہیں، مختصر موجود ہیں، تھوڑے طلبہ موجود ہیں، ہمارے اپنے اساتذہ نے ہمیں یہی سبق دیا، یہی درس دیا، اور یہی بات میں آپ کے سامنے بار بار رکھنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کثرت جو ہے وہ دین میں مطلوب نہیں رہی ہے کہ آپ کے پاس کسی بھی چیز کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ ہمیشہ اس بات پر شریعت مطہرہ نے فوکس کیا ہے اور توجہ دلائی ہے کہ آپ جو ہیں، آپ کے پاس جو اعمال ہیں وہ زیادہ ہیں کہ نہیں ہیں، یہ اس بات کی بجائے زیادہ توجہ اس بات کی طرف دیں کہ جو میرے اعمال ہیں وہ کوالٹی کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، خلوص کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے، اللہ کو دکھانے کے اعتبار سے خالص کتنے ہیں۔ اگر میرے پاس خلوص والے اعمال ہیں تو چاہے وہ تھوڑے اعمال ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں بڑا درجہ دلوائیں گے، اور اگر میرے پاس بے تحاشا ہیں۔ ایک مثال میں نے پہلے بھی طلبہ کو دی تھی، ہماری جماعت کی تشکیل ہوئی، ہمارے ساتھ ایک بزرگ موجود تھے جو کہ روزانہ کی بنیاد پر 200 رکعت نوافل کے پڑھا کرتے تھے۔ 200 رکعت انہوں نے پڑھنی ہوتی تھی۔ اب وہ اس ٹارگٹ کو انہوں نے پورا کرنا ہوتا تھا، چاہے اجتماعی عمل میں شرکت ہو چاہے نہ ہو۔ ادھر اجتماعی عمل ہو رہا ہے، ادھر وہ اپنے نوافل پڑھ رہے ہیں، ادھر تعلیم کا عمل ہے وہ اپنے نوافل پڑھ رہے ہیں، ادھر بیان ہو رہا ہے ادھر باہر وہ نوافل پڑھ رہے ہیں۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اجتماعی عمل میں شرکت نہیں کرتے، آئے ہوئے تشریف لائے ہوئے آپ جماعت میں ہیں، مشورے میں نہیں بیٹھتے آپ؟ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں نے ذہن میں یہ ایک نیت کی ہوئی ہے، میں نے روزانہ 200 رکعت نماز کے ادا کرنے ہیں، اگر میں اجتماعی عمل میں شریک ہوں گا تو میں یہ عدد پورا نہیں کر سکتا۔ اور بعض اوقات اگر کبھی وہ دن میں سو جاتے اور وقت کم ہوتا تو پھر ان کی نماز پڑھنے کی جو سپیڈ ہوا کرتی تھی، رفتار ہوا کرتی تھی، وہ اتنی تیز ہوتی تھی کہ بعض اوقات نہ رکوع درست نہ سجدہ پورا، صرف رکعتیں تعداد پورا کرنے کے لیے وہ ان ساری چیزوں کی بھی قربانی دے دیا کرتے تھے۔ اب ان کو سمجھایا، بتایا کہ 200 پڑھنے کی بجائے
آپ صرف 2 رکعت پڑھ لیا کریں، لیکن ایسے انداز سے پڑھیں کہ اس کا رکوع بھی مکمل ہو، اس کا سجدہ بھی مکمل ہو، اس کا قیام بھی مکمل ہو، اس میں خشوع خضوع بھی ہو، اور اجتماعی عمل کی بھی پابندی آپ کی ہو رہی ہو۔ انشاءاللہ یہ 2 رکعت نوافل آپ کے ان 200 رکعت نوافل سے زیادہ اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہوں گے۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے بات کو نہیں مانا اور نہیں سمجھا، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے کیا بات تھی کہ ہم یہ دیکھیں صرف یہ سال شروع ہوا اور اب سال کا درمیان آ گیا اور اب سال کا اختتام ہو گیا۔ یہ گنتی اور یہ تعداد ذہن میں نہ رکھیں، آپ یہ رکھیں ذہن میں اس سال جو میری تعلیم کا مرحلہ تھا دوبارہ زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔ میں نے اس سال اپنی ذات کے اندر کیا بہتری لے کر آیا، میرے اعمال میں پچھلے سال کی نسبت کیا برتری آئی ہے، کیا بہتری آئی ہے، میرے علم میں اضافہ ہوا، کیا اس کے اندر پختگی آئی ہے کہ نہیں آئی، جو کتابیں میں نے پڑھ لی ہیں کیا وہ ساری کتابیں مجھے آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں، اس کے مطابق میرا عمل ہے کہ نہیں ہے، میرا اپنے اساتذہ کے ساتھ ادب کا تعلق اس میں اس سال اضافہ ہوا ہے، یا پھر شیطان نے مجھے کہا پہلے تو تم چھوٹے درجے پر تھے اب تم بڑے درجے پر ہو، لہٰذا اب تمہیں اساتذہ کی عزت کرنے کی اتنی ضرورت نہیں، اب تو تمہارے ان کے درمیان میں بھی فرق تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے۔ یہ ہر وقت اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ آج جو ہے تقریب تقسیم انعامات آپ کے سامنے انعامات جو ہے وہ موجود ہیں، انعامات بھی آپ کو انشاءاللہ بیان کے بعد ملیں گے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے جن کو تعلیم پر انعامات ملیں گے، جن کو تربیت پر ملیں گے، جن کو تعلیم پر انعام ملیں گے وہ اپنی تعلیم کو مزید بہتر بنائیں کہ یہ میری حوصلہ افزائی میرے ادارے نے کی ہے، فائدہ مجھے پہنچے گا، صلاحیتیں میری نکھریں گی، انعام ادارہ مجھے دے رہا ہے۔ گویا آپ نے وہ سنا ہوگا انسان اچھے کام خود کرتا ہے تعریف دنیا کرتی ہے، خود برے اعمال کر کے اپنا نقصان کرتا ہے، اور بد تعریفی اور لعن طعن وہ ساری دنیا کرتی ہے۔ آپ نے جو آدھا سال پڑھا اور امتحان دیا اس کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات موجود ہیں۔ تربیت میں جو آپ نے آدھا سال گزارا اس میں جو اعلیٰ کارکردگی دکھائی اس کے انعامات آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن یہ سب چیزیں درمیان سال میں آپ کو دینے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی حوصلہ افزائی کہ جتنا وقت باقی رہ گیا اس کو غنیمت سمجھنا، جس طرح یہ وقت جو گزرا اس کا کچھ پتہ نہیں چلا، اتنی تیزی سے گزر گیا، تو یقین مانیے یہ اگلے چند ماہ جو سال کے بقایا رہ گئے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے گزرنے والے ہیں، اس سے بھی تیزی سے ہمارے ہاتھ سے ایک سال نکل جائے گا۔ چنانچہ یہ ہمارے لیے اعزاز بھی ہے اور ہمارے لیے ایک طریقے سے تنبیہ بھی ہے کہ جو پیچھے کمی کوتاہی رہ گئی اس کو آئندہ نہیں کریں گے۔ میں اس تقریب کے لیے ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے اشرف حسین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نادی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی۔
میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا, ابھی تک تصور تھا دل کا خیالی. میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا کہ تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے, نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی, قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی. نے آپ طلباء سے, اساتذہ سے, ہم سب سے, انتظامیہ سے خاص موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ان کے تشریف لانے سے بے شمار نظریاتی چیزیں, فکری چیزیں جس کی ہر ایک طالب علم کو بھی ضرورت ہے, ہر ایک استاد کو بھی ضرورت ہے, ہر ایک منتظم کو بھی ضرورت ہے, وہ الحمدللہ ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. میں دعوت بیان اور دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں حضرت اقدس حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو, کہ وہ اپنے اسی طرح مخصوص انداز میں جس طرح ہمیں وہ ہر مرتبہ ہمارے ذہن کے دریچوں کو کھولتے ہیں اور ہمیں تفہیم کے ایک اعلیٰ درجے اور اگلے درجے پر الحمدللہ پہنچا دیتے ہیں, اسی انداز میں گفتگو فرمائیں حضرت اقدس حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین, اما بعد. ماشاءاللہ انعامات پڑے ہوئے ہیں, آپ حضرات نے وصول کرنے ہیں. آپ نے اچھی پوزیشنیں جنہوں نے حاصل کی ہیں, حضرت مولانا عثمان آفاق صاحب ان کو ہدایات دے رہے تھے کہ آگے کیا کرنا ہے. تو جنہوں نے اچھی پوزیشنیں حاصل کی ہیں انعامات بھی ملیں گے, حوصلہ افزائی بھی ہوگی, حوصلہ بڑھے گا اور آگے کوشش بھی کریں گے. اللہ پاک سب کو مبارک کرے. لیکن جو حاصل نہیں کر سکے انہوں نے کیا کرنا, ان کے لیے ایک بات کر رہا ہوں. جو اچھی پوزیشنیں حاصل کر چکے ہیں ان کو تو انعام بھی ملے گا, شاباش بھی ملے گی, اور سب بزرگ ان کو اچھے الفاظ بھی ذکر کریں گے. جو انعام حاصل نہیں کر سکے میں ان کے لیے بات کروں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اسی طرح رہنا ہے, اسٹیٹس کو اسی طرح رہنا ہے. نہیں, ایک حدیث عرض کروں گا, ایک اپنا واقعہ عرض کروں گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ذوق تھا، مقابلہ کرتے بھی تھے کراتے بھی تھے۔ ایک بات تو یہ عرض کروں گا، سنت رسول ہے، مقابلہ کرتے بھی تھے اور مقابلہ کرواتے بھی تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ایک رات آسمان صاف تھا، سورج آسمان پہ تھا، 14ویں رات کا چاند تھا اور ریگستان تھا، کھلا میدان ہو اور چاند ہو 13ویں 14ویں کا، آسمان صاف ہو، رات کا وقت ہو تو کیا منظر ہوتا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ دوڑ لگانی ہے، لگا لیتے ہیں۔ ہم میاں بیوی دوڑ لگا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ لگائی دوڑ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں ہلکی پھلکی تھی، پھرتیلی تھی، میں آگے نکل گئی، مقابلہ میں نے جیت لیا۔ حضور خاموش ہو گیا، ٹھیک، کوئی تذکرہ نہیں فرمایا۔ کچھ عرصہ گزر گیا، ایک دن ایسا منظر آیا تو حضور نے پھر دوڑ لگانی ہے، لگاتے ہیں۔ اب میں ذرا کچھ حالات ٹھیک تھے، کچھ کھا پی کے ذرا وزن ہو گیا تھا، اب حضور آگے نکل گیا۔ اب دوڑ میں کون آگے نکلا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوڑ مکمل ہوئی تو فرمایا تل کا بتل کا، پنجابی میں کیا کہتے ہیں، واری لے گئی وہ پچھلے سال والا ہو گیا۔ میں یہ عرض کروں گا کہ سنت یہ ہے آپ نے تل کا بتل کا پہ جانا ہے، کیوں بھی خیر ہے کہ نہیں؟ جو نہیں حاصل کر سکے ان کے لیے سبق کیا ہے؟ تل کا بتل کا، تیاری کریں۔ اگلے امتحان میں آپ یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں اپنے ساتھیوں کو کہ تل کا بتل کا، یہ ہے سنت نبوی۔ مقابلے کی بات آئی ہے تو ایک مقابلے کی اور بات ذکر کر دیتا ہوں۔ مقابلوں کے اپنے آداب ہیں، ایک دوسرے سے مسابقت بہت اچھی چیز ہے، قرآن پاک بھی مسابقت کا حکم دیتا ہے، فی ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہشی پر تو تمدن قائم ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ نہ ہو تو اس کا سماج وہی کھڑا رہے، کچھ بھی نہ ہو۔ یہ ساری رونقیں کس بات پر ہیں؟ کہتے میں نے آگے بڑھنا ہے، کہتے میں نے آگے بڑھنا ہے، کہتے اس جذبے پر سارا تمدن، ساری ترقی، ساری سویلائزیشن اس مقابلے پر کھڑی ہے۔ آج یہ مقابلے کی پین نکال دیں سب وہیں جام ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مقابلے کرواتے تھے۔ ایک جگہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور جا رہے ہیں اور دو گروپ آپس میں تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ گروپ میں لڑکے آپس میں ٹولیاں بن جاتی ہیں، مقابلے ہوتے ہیں، اور تیر اندازی کا مقابلہ، یہ مشق بھی ہوتی ہے، مقابلہ بھی ہوتا ہے اور تفریح بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ مشق بھی ہوتی ہے، مقابلہ بھی ہوتا ہے، اور کیا ہوتی ہے؟ کوئی عرض کی بات نہیں۔ حضور گزرے تو دو گروپ آپس میں، بنو سلمہ کے قبیلے کے گروپ تھے، آپس میں مقابلہ کر رہے۔ حضور کھڑے ہو گئے، اب فرمایا ٹھیک ہے بھائی، شاباش شاباش شاباش، مقابلہ جاری رکھو، میں اس ٹیم میں ہوں، مقابلہ جاری رکھو، میں اس ٹیم میں ہوں۔ حضور ٹیم میں جا کے کھڑے ہو گئے، دوسری ٹیم نے مقابلہ روک دیا، اب کوئی تیر نہیں پھینک رہا، کوئی مقابلے پہ تیر نہیں پھینک رہا۔ میں چپ کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ یا رسول اللہ، اس ٹیم میں آپ کھڑے ہیں، تیر کس پر مارے؟
کس پر پھینکیں؟ حضور ہنس پڑے، فرمایا ٹھیک ہے میں دونوں کے ساتھ ہوں۔ میں کس کے ساتھ ہوں؟ دونوں کے ساتھ ہوں۔ کرو پکارو، میں جا رہا ہوں دونوں کے ساتھ۔ یا میں نے ایک اور بات کی ہے، بڑوں کو دونوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ بڑوں کو دونوں کے ساتھ ہو۔ پہلے کہا میں اس ٹیم میں ہوں، دوسری ٹیم نے مقابلے روک دیا، کھڑے ہیں کچھ نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں پھینکو تھے؟ یا رسول اللہ آپ کھڑے ہیں، میں دونوں کے ساتھ ہوں یار، چلو کھیلو۔ یہ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق کہہ رہے ہیں، سنت کہہ رہے ہیں، جو مرضی کہہ رہے ہیں، واقعہ عرض کیا ہے۔ کن کے لیے؟ جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ ایک ذاتی واقعہ عرض کرتا ہوں، میرا پرانی پچھلی صدی کی بات ہے۔ ککھڑ میری رہائش تھی، اب تو خیر 40 سال سے گجرانوالہ میں ہوں، 50 سال سے۔ ککھڑ میری رہائش تھی، تو گکھڑ سے روزانہ صبح بس آتا تھا گجرانوالے، نماز بھی گجرانوالے پڑھاتا تھا، درس بھی دیتا تھا، آتا گکھڑ سے تھا۔ صبح بسیں چلتی ہیں، جی ڈی روڈ کے ساتھ ہی گھر ہے ہمارا، وہاں سے میں بس پہ بیٹھتا اپنے حساب سے، اور یہاں اسٹیشن پہ آ کے اترتا گجرانوالے، ساتھ ہی ہمارا شیرا مسجد ہے، دوڑ کے جاتا، نماز بھی پڑھاتا کبھی اور درس۔ بسیں چل رہی ہوتی تھیں، بسوں میں ریس ہوتی تھی۔ ریس کیا ہوتی ہے؟ مقابلہ۔ اب ایک بس پہ دوڑ رہی ہے، صبح صبح مقابلہ ہوتا تھا کہ یہ سٹاپ میں نے پکڑنا ہے۔ تین چار بسیں آ رہی ہیں، ککھڑ کا سٹاپ پکڑنا ہے، آگے راولی کا سٹاپ پکڑنا ہے، آگے شہید آباد کا سٹاپ پکڑنا ہے۔ اب سٹاپ پر پہلے تو ایک ہی پہنچے گی نا، جو پہلے پہنچی ہے نا، دوسری پھر کھڑی نہیں ہوتی تھی، اگلا سٹاپ ہم نے پکڑنا۔ دوسری بسیں وہاں کھڑی نہیں ہوتی تھی، ایک نے سٹاپ پکڑ لیا، 2-4 سواریاں ہوتی اٹھا لی اس نے، دوسری دوڑ لگا لی، اگلا سٹاپ ہم نے پکڑنا۔ پھر ان میں سے کوئی راولی کا سٹاپ پکڑ لیتی تھی، کوئی شہین آباد کا سٹاپ پکڑ لیتی تھی، لیکن جذبہ یہ ہوتا تھا کہ اگلا سٹاپ میں نے پکڑنا ہے۔ یہی بات میں پیچھے رہ جانے والے سے کہوں گا کہ اگلا سٹاپ آپ پکڑے نا، کھڑے نہ ہوں، آپ ایک جگہ کھڑے نہ ہوں۔ یہ کرے کیا کرنا ہے؟ یہ سٹاپ اس دوسرے پکڑ لیا، اگلا سٹاپ میں نے پکڑ لیا، اس سے اگلا کوئی اور پکڑے گا۔ تو یہ مقابلہ ریس، میں نے کہا یہ مقابلہ جو ہے نا، یہ تو فطرت ہے۔ جیسے قرآن پاک نے بھی دعوت دی ہے، فی اچھے کاموں کا ذکر کیا 2-4 کا، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، مقابلہ کرو، لیکن کس کام میں؟ ان کاموں میں۔ ایک واقعہ اور عرض کر دیتا ہوں، مقابلہ یعنی ایک دوسرے، یہ کہ آمنے سامنے مقابلہ نہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ لیں، یہ بھی مقابلہ ہی ہے کہ میں نے آگے بڑھنا ہے، وہ کہتا ہے اول پوزیشن میں نے لینی ہے، وہ کہتا ہے 100 پوزیشن میں نے لینی، آگے بڑھنے کا یہی منافسہ ہے، یہی مقابلہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتی ہیں، اسی طرح کا ایک منظر بیان کرتی ہیں کہ رات کو ہم میاں بیوی ریگستان کب گھر سے باہر کھلی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چاند نہیں ہے، آسمان صاف ہے۔ چاند نہ ہو، آسمان صاف ہو تو رات کو کیا منظر دکھائی دیتا ہے؟ ستارے جگمگاتے ہیں، ستارے کیا عجیب رونق ہوتی ہے۔ کبھی منظر کو یاد ہے کہ آسمان صاف ہے، چاند نہیں ہے، رات کا وقت ہے، کھلا میدان ہے، تو منظر کبھی دیکھے ذرا، بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ ستارے، پورا آسمان ستاروں سے جگمگا رہا ہے۔ قرآن پاک نے یہی کہا ہے کہ ہم نے آسمان کو کس سے مزین کیا؟ ستاروں سے۔ انا زینا السماء الدنیا، ہم نے ان کے ساتھ مصابیح کے ساتھ، یہ ستاروں کے ساتھ
یہ ستارے کیا ہیں؟ آسمان دنیا کی زینت بھی ہیں، اور آگے کیا ہے؟ ایک جملہ اور بھی ہے، یہ یوم الشیاطین بھی ہیں، یہ ناکے کی فائرنگ بھی ہے یہ ناکے فائر کرتے ہیں، یہ ناکہ کراس کرے یا خیر حضرت شکت یہ آسمان صاف تھا، چاند نہیں تھا، اور ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے بڑا، تو میرے دل میں ایک خیال آیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروں، یا سورج جس سے یہ ستارے ان گنت ہیں، ستارے گن سکتا کوئی؟ اختر شماری ہے تو ایک پورا شعبہ ہے ستارے گننا، جس کو نیند آتی ہو ستارے گننا شروع کر دے، صبح ہو جائے گی، ستارے نہیں گنے جائیں گے، تو ان گنت ہیں، شمار میں نہیں آ سکتے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کوئی دنیا میں ایسا خوش قسمت انسان ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جیسی ہوں، گنی نہ جا سکے؟ تو دل میں میرے یہ تھا کہ حضور ابا جی کا نام لیں گے۔ ابا جی کون؟ یہ دل میں رکھ کر کہ میں یہ سوال کروں گی کہ کوئی ایسا خوش نصیب ایسا انسان ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی طرح ان گنت ہوں، شمار نہ کی جا سکے؟ تو دل میں میرے کیا تھا کہ کس کا نام آئے گا؟ ابا جی کا۔ حضور ہاں ہے۔ کون؟ عمر۔ تو میں بے سخت وابی، یا میرے ابا جی کدھر گئے؟ وابی یا رسول اللہ، وابی یا رسول اللہ، یا سے میرے ابا جی کہاں گئے؟ حضور لیٹے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ عائشہ ابو بکر کی نیکیوں کی بات کرتی ہو، ابو بکر کی نیکیوں کی بات کرتی ہو، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، اور ابو بکر کی وہ غار کی 3 راتیں ایک طرف۔ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، اور ابو بکر کی وہ غار کی 3 راتیں ایک طرف۔ یہ بات جب حضرت عمر کو پتہ چلی، اب اگلی بات حضرت عمر فرما رہے ہیں، کئی دفعہ کہا صدیق اکبر سے بابا جی وہ میری نیکیاں لے لو، وہ ایک مجھے دے دو، وہ فرمایا کہ ٹرانسفر نہیں کروں گا اب نیکیاں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، نیکیاں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہو جاتی ہیں؟ ہو جاتی ہیں، نہیں کروں گا۔ لیکن میرے دل میں ایک خیال آیا، حضرت عمر کہتے ہیں خیال آیا کہ یار یہ بابا نیکیوں میں ہر جگہ آگے بڑھ جاتا ہے، جب دیکھو بابا جی آگے کھڑے ہیں، نمبر 1 پہ یہی کھڑا ہوتا ہے، کبھی میں بھی کراس کروں یار۔ حضرت عمر اپنی کیفیت بیان کریں، کہتے 2 موقع ایسے آئے میرے دل نے کہا عمر مقابلہ چھوڑ دے، تجھ سے ہوگا نہیں۔ ایک غزوہ تبوک کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندہ مانگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج میری حالت بہتر ہے، حالت تو بدلتے رہتے ہیں انسانوں کی، مالی حالت کبھی اچھی کبھی نرم، اب میں نے سوچا کہ اب آج میرے حالات بہتر ہیں، بابا جی کے حالات ذرا کمزور ہیں، آج میں بازی لے جاؤں گا۔ میں گھر گیا، گھر جا کے جو سامان وغیرہ تھا گھر میں جو کچھ تھا اپنے حساب سے آدھا کیا، کھجوریں بھی، غلہ بھی، پیسے بھی، جو کچھ بھی تھا آدھا کیا، آدھا گھر میں چھوڑا، آدھا حضور کی خدمت پہ لا کے پیش کر دیا۔ یا رسول اللہ، عمر کیا لائے؟ یا رسول اللہ جو بھی تھا نا، آدھا گھر میں چھوڑا، آدھا آپ کے لیے لے آیا۔ ٹھیک، تھوڑی دیر کے بعد بابا جی آ گئے۔ بابا جی کون؟ ایک گٹھی اٹھائی ہوئی ہے، جا کے رکھ دیا۔ رسول اللہ، ابو بکر کیا لائے ہیں؟ یا رسول اللہ کیا لائے نہیں، کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کچھ بھی، جو کوئی گھر میں سے سب جھاڑو پھیر کر، اللہ گھر میں اب اللہ کا نام، اللہ کے رسول کا نام ہے، کچھ بھی نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا تو میں نے کہا عمر اس بابے کا مقابلہ کون کرے گا؟ اس بابے کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو مجھے ضرب لگی دل پر، یار مشکل ہے۔ ایک واقعہ اور سناتے ہیں حضرت عمر مقابلے کا۔ حضرت صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ ہے،
امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر کے حوالے سے یہ لکھا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خلافت کا زمانہ ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، واپس آتے، راستے میں کٹیا سی تھی، چھوٹی سی جھونپڑی سی، کوئی بوڑھی مائی رہتی تھی بیچاری، تنہا تھی، بے سہارا تھی، وہ آئے اکیلی رہتی تھی، کٹیا سمجھتے ہیں، کچا مکہ کمرہ چھوٹا سا۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ بھائی کو خدمت کرنی چاہیے، کوئی کیا اس کو صفائی کر دیں، پانی دے دیں، کوئی جو روٹی چھوٹی دے دیں، بھائی یہی ہوتا ہے، وہ مائی نے کیا کرنا ہے۔ ایک دن نماز فجر کی پڑھی، فجر کے بعد اشراق وغیرہ پڑھے، تو میں جاتے ہوئے اماں جی السلام علیکم جی، مجھے کوئی خدمت، کوئی صفائی کر دوں کوئی۔ انہوں نے کہا بیٹا ایک آدمی آتا ہے روزانہ اور صبح وہ صفائی بھی کر جاتا ہے، پانی کا گھڑا بھی بھر کے رکھ دیتا ہے، کوئی کھانے پینے کو بھی دے جاتا ہے، بس یہ کوئی ضرورت نہیں۔ اب حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں دو باتیں آ گئی، یہ بندہ کون ہے؟ یہ جو آتا ہے اور تینوں کام صفائی بھی کر جاتا ہے اور پانی بھی کا مٹکا بھی بھر کے دے دیتا ہے اور کھانے پینے کو کچھ دے دیتا ہے، اور بھائی کو کیا چاہیے؟ یہ بندہ کون ہے؟ دوسرے دن نماز پڑھتے ہی میں چلا گیا۔ پھر میں نے کہا ماں بیٹا وہ ایک آدمی آتا ہے، وہ آ کے تینوں کام کر کے صبح روزانہ کر جاتا ہے۔ تیسرے دن میں نماز پہ جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک آدمی مٹکا پکڑا ہوا اندر رکھ کے واپس آ رہا ہے، میں نے بازو سے پکڑ لیا۔ خلیفۃ رسول اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، حضرت عمر کہتے ہیں اس دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ چھوڑ دے یار۔ لیکن بہرحال میں نے دو تین باتیں آپ کو اس لیے سنائی ہیں حوصلہ دلانے کے لیے کہ ان کو جنہوں نے اچھی پوزیشن حاصل کی ان کو تو مولانا نے حوصلہ دلا دیا، یہ حوصلہ ہی ہے سارا، لیکن جو نئی پوزیشن حاصل کر سکے ان کے لیے میں نے کہا کیا دو سبق یاد رکھے، تلکا بے تلکا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اور اگلا سٹاپ پکڑنا۔ اللہ پاک آپ سب کو توفیق دے۔ اور تیسری بات میں نے یہ عرض کی ہے کہ مقابلہ کرتے رہنا چاہیے لیکن اچھے کاموں میں، نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں۔ یہی مقابلہ غلط کاموں میں ہو جائے تو تباہی مچ جاتی ہے، وہی مقابلہ اچھے کاموں میں آ جائے تو معاشرہ بھی سنور جاتا ہے، ہم بھی سنور جاتے ہیں، اللہ بھی راضی ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما، اپنے ذات عالی کے صحیح یقین عطا فرما۔ اے اللہ جتنی خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ان میں سے ہمیں بھی عطا فرما، اور جتنے شرور سے آپ نے پناہ چاہی ہے اے اللہ ہمیں ان تمام شرور سے محفوظ فرما دیں۔ اے اللہ جس جگہ جہاں دینی محنتیں ہو رہی ہیں، ہمارے مدارس ہیں، مراکز ہیں، خانقاہیں ہیں، سب کی حفاظت فرما، ہمارے اکابر کی حفاظت فرما، ہمارے مشائخ کی حفاظت فرما، اور قرب میں جو مشائخ تشریف لے گئے خصوصاً حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے دنیا سے، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ جتنے ہمارے اکابر ہیں اے اللہ ان کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، ہمارے سروں پہ تادیر قائم فرما، اے اللہ ہمیں ان سے استفادے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دین کی فضاؤں کو عام فرما، دین کو غالب فرما، اے اللہ بہت سارے دشمن ایسے ہیں جو ظاہر ہیں، بہت سارے ایسے دشمن ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، باطنی ہیں، یا اللہ ہم ان کو نہیں جانتے، تمام دشمنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین کے کام پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہادی بھی بنا اور مہتدا بھی بنا، اے اللہ ہمیں ایسا بھی بنا کہ ہم رہبر بنیں دین کے، اور ایسا بھی بنا دیں کہ ہم خود بھی ہدایت یافتہ ہوں۔ اے اللہ ہم سب کی علت قلت اور ذلت سے حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔